بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مجلس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ مجلس حقیقتاً اپنے باطن کے اصلاح کی مجلس ہے. خانقاہیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں. اولیاء اللہ، بزرگان دین عام انسانوں کی باطن کی اصلاح کرتے ہیں. اس کو ہمیں اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہمارا بدن، یہ جسم جب میلا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو پانی کے ذریعے سے اس کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں صاف ستھرا کرنے کے بعد اس پر قسم قسم کی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں. اس سے واضح مثال یہ کہ جب کپڑا میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، اس پر نجاست لگ جائے، تو اس کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، پانی سے دھویا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، اچھی طرح سے اس کا میل اور نجاست صاف کرنے کے بعد پھر اس کا استری کی جاتی ہے، پریس کی جاتی ہے. پھر وہ کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور پھر استعمال کے لائق ہو جاتا ہے. پھر انسان اس کپڑے کو پہن کر بڑی بڑی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے. دوستوں، رشتہ داروں، احباب، عزیز و اقارب سب کے درمیان میں جاتا ہے. اور اگر بدن میلا کچیلا ہو، بدن سے بدبو پھوٹ رہی ہو، کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہو، کپڑا میلا کچیلا ہو، تو پھر یہ آدمی مجلس میں تو شرکت کرنا دور کی بات، تنہائی میں بھی سکون محسوس نہیں کرتا، بے چین رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کپڑے کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے. تو اسی طرح انسان کے دل کا بھی حال ہے. ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح سے ہم بدن کو ناپاک کرنے والی، کپڑے کو ناپاک کرنے والی چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب بدن پر کوئی ناپاکی لگتی ہے تو کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی چیز پاک ہے، ایسے ہی کپڑا کہ کپڑے کو کون سی چیز ناپاک کرتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، گوبر، خون اور نجاست کی دوسری قسمیں یہ بدن اور کپڑا دونوں کو ناپاک کر دیتی. تو ایسے ہی انسان کا دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے، یہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، یہ دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے. دل حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن ہے. جب یہ دل گندا ہوتا ہے، اس دل پر نجاستیں لگ جاتی ہیں، اس دل پر میل چڑھ جاتا ہے، یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دل
اپنے محبوب کی مجلس میں شرکت نہیں کر پاتا، ایک وحشت سی ہو جاتی ہے، یہ اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے گھبراتا ہے، جیسے کہ میلے کچیلے بدن، میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ میں انسان اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب کی مجلس میں نہیں جاتا، تو ایسے ہی کیونکہ انسان کا محبوب حقیقی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جب یہ دل گندا ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کے میل کچیل کو دور کریں، کیونکہ یہ دل جب گندا ہوگا تو اس سے نیک اعمال صادر نہیں ہوں گے، بلکہ برے اعمال صادر ہوں گے، برائیاں اس دل کے اندر جنم لیں گی، گناہ کے کام اس دل کے اندر جنم لیں گے، پھر یہ نیکی کے بجائے برائی کے کام کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا جو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، سنو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جسم اور کپڑے کو گندا کرنے والی چیزیں معلوم ہیں، اسی طرح سے ہمیں دل کو گندا کرنے والی چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حقیقتاً اسی وقت میں نفع پہنچاتا ہے جب یہ دل صاف ہو جائے۔ اگر یہ دل صاف نہ ہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو ایسی شکل کے اندر ذکر کے وجہ سے نیکیاں تو حاصل ہوں گی، ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، لیکن جو مقصد زندگی ہے اس کا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی دل کو ناپاک اور گندا اور میلا کچیلا کرنے والی چیزیں بیان کی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی دل کو میلا کچیلا کرنے والی چیزیں بیان کی۔ ان میں سے چند چیزیں میں اس وقت میں عرض کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے عام طور سے دل میلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی آدھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ تم کسی کا تمسخر مت کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایک تو ہے آپس میں دل لگی کرنا، آپس میں خوش مزاجی کے لیے پیار و محبت کی باتیں کرنا، ہنسی کی باتیں کرنا، یہ تو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو محفل میں حقیر بنانے کے لیے اس کا تمسخر کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی کسی کا تمسخر نہ کرے۔ حقیقتاً جب آدمی کسی کا تمسخر کرتا ہے
تو یہ دل کے روگ اور دل کی بیماری کی وجہ سے کرتا ہے. یہ دل کے اندر ایک نجاست ہے، ایک گندگی ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے. اور اس کی اصل تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انا ہے. جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، تو پھر ایسی شکل کے اندر یہ اپنے ساتھ والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے ساتھ والوں کا تمسخر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمانے کے بعد میں اگلی بات کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو. اس لیے کہ دل کے احوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے. کوئی انسان کسی کے انسان کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا. وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس درجے کی رکھتا ہے. حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کا تقویٰ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو زیادہ پاسا مت کرو. متقی پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں سے مت بتلاؤ کہ میں بہت صاف ستھرا، میں بڑی نیکیاں کرنے والا، بڑا متقی پرہیزگار. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے تم میں کون متقی پرہیزگار ہے، صاف ستھرا ہے. کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، تم دلوں کے حالات سے واقف نہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر آنے والے خیالات سے بخوبی واقف ہے. دلوں کے اندر کیا چیز جنم لے رہی ہے، کیا دل کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والے، تمسخر کرنے والے سے اچھا ہو. اور یہ بات اگر دیکھا جائے تو اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے تعلق سے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا. اس لیے کہ تمسخر کی بیماری یہ صرف مردوں کے اندر نہیں ہوتی بلکہ عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں. جہاں 4-5 جمع ہوئی، وہاں کسی ایک کو ٹارگیٹ کیا اور اس کو طرح طرح کی باتیں کہہ کر اس کو ذلیل کرنے لگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں. ان کے تعلق سے بھی یہی بات کہی گئی کہ ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، وہ عورت مذاق اڑانے والی، تمسخر کرنے والی سے اچھی. تو یہ چیز اگر دیکھا جائے تو مذاق اڑانے والے کے دل کے اندر ایک روگ ہے، بیماری ہے، نجاست ہے، گندگی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دل میلا ہے. اور آگے بڑھ کر اگر اس کو تحقیقی نگاہ سے دیکھیں تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آپسی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، آپسی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، عناد، یہ بری خصلتیں اور بیماریاں وجود میں آتی ہیں. آپ جائزہ لیں
دیکھیں کہ جب کسی کا مذاق اڑا دیا گیا، تمسخر کیا گیا، تو محفل میں اسے احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ دل ہی میں اڑتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے مجھے محفل میں ذلیل کیا ہے، شرمندہ کیا ہے، میں آئندہ اس کے ساتھ کبھی اٹھوں گا بیٹھوں گا نہیں، کبھی اس کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کبھی اس کے خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو اس کی وجہ سے آپسی اتحاد، آپسی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپس میں پھر نفرتیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو اور ہم ذکر الہی سے اپنے دلوں کو تازگی بخشیں، دلوں کو منور کریں، تو وہاں ہمیں ان بری خصلتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل آئے دن میلا کچیلا ہوتا رہتا ہے اور ہمارے دلوں پر سیاہ نقطے لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو الزام مت لگاؤ، اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کسی بھی برائی کا، کسی بھی گناہ کا الزام لگانا، یہ بھی حقیقتاً انسان کے دل کی بیماری ہے، دل کے اندر ایک گندگی ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کو کسی بات کا، کسی کام کا الزام لگا دیتا ہے تو پھر ایسی شکل کے اندر بھی یہ آدمی جو الزام لگا رہا ہے یہ تکبر میں، گھمنڈ میں، انا میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل گندا اور میلا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ یہ بھی حقیقتاً تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر یہ بری خصلت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا خاصا مومن بندے کا اچھا نام ہے، کسی کا عبداللہ، کسی کا عبدالرحمن، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، لیکن اس کے اصل نام کو چھوڑ کر صرف اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے برے لقب سے پکارتا ہے۔ کسی کو کالا کلوٹا کہہ دیتا ہے، کسی کو ٹھگنا کہہ دیتا ہے، کسی کو موٹا کہہ دیتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ بھی حقیقتاً دل کو گندا کرنے والی بیماری ہے اور یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین بری باتیں بیان کرنے کے بعد میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد میں یہ بری چیزیں فسق و فجور کے کام ہیں، کہ جب بندے کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہوگا، وہ فاجر ہوگا۔ اب ذرا سوچیں اور جائزہ لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور دوسری طرف ہم ان بیماریوں میں، ان بری خصلتوں میں مبتلا رہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فسق و فجور سے تعبیر کر رہا ہے، تو کیا ہمارے دل کی صفائی ہو پائے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ مثال کے طور پر کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، اب اس کو دھونے کے لیے کسی بالٹی کے اندر پانی موجود ہو، اس کے اندر بار بار ڈبکی دے رہا ہے، نجاست دکھائی دی، باہر نکالا، صابن لگائی، پھر اسی پانی کے اندر ڈبکی دے دی، پانی بدلا نہیں، اسی نجاست سے، اسی پانی سے جس میں پہلے سے نجاست موجود ہے،
بار بار دھو رہا ہے تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ کیا اس گندے پانی سے انسان کا بدن پاک ہو جائے گا؟ تو جس طرح سے گندے پانی سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، بدن پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے وہ دل جس کے اندر یہ گندگیاں موجود ہوں تو ان دلوں کے اندر ان گندگیوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، صبح سے شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو کیا وہ اپنے مقصد اصلی کو پہنچ جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص ان بری خصلتوں سے توبہ نہ کرے، اپنے دلوں کی صفائی نہ کرے، ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے ختم نہ کرے، تو حقیقت میں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی گناہ کی چیزیں بیان کرنے کے بعد ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ آخرت میں ان بری چیزوں کی وجہ سے، ان گناہوں کے کاموں کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو آخرت میں سزا دلانے کے لیے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے جو بندہ ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے ختم نہیں کرے گا تو وہ بندہ حقیقت میں آخرت میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک خود بندہ جس کا حق ہے وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اسی طرح سے دل کو میلا کچیلا اور گندا کرنے والی بری خصلت اگلی آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی، اور 3 بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہاں بھی ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو، تم بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان جو ہے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اپنے بیانات میں بھی اور کتابوں میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اگر آدمی 3 باتوں سے باز آ جائے تو اس کو اپنے وقت کا ولی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، اپنی زبان سے بد کلامی نہ کرتا ہوں۔ نمبر 3، اپنی نگاہوں سے بد نگاہی نہ کرتا ہوں۔ ان 3 گناہوں سے اگر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں تو اگر یہ صرف فرائض کو ادا کر رہا ہے، سنن و نوافل کا پابند نہیں، ذکر کا پابند نہیں، تو پھر بھی اس کو ولایت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے تعلق سے بدگمانی کی، تو اب یہ بدگمانی کرنے کے بعد میں اس کے تعلق سے سوچے گا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا۔ تو کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، اس کی اچھائیوں کو چھوڑ کر اس کی برائیوں کے پیچھے پڑنا، ایسی شکل کے اندر یہ اس انسان سے دشمنی کرے گا، آگے چل کر نفرت کرے گا، پھر آگے بڑھے گا تو لوگوں میں بیٹھ کر جگہ جگہ اس کی غیبت کرے گا، اس کے عیبوں کو بیان کرے گا،
اور اسی پر بس نہیں کرے گا، موقع ملنے پر جہاں اس کے تعلق والے ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، ان سے اس کے عیبوں کو بیان کر کے ان سے اس کے تعلقات کو ختم کرائے گا، ان میں آپس میں دشمنیاں پیدا کرائے گا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، صرف بدگمانی کی وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان بعض الظن اسم، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے گناہ وجود میں آ گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو آج ہمارے درمیان میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، گھر گھر کے اندر یہ بیماری ہے۔ شاید کچھ ہی مخصوص بندے ایسے ہوں گے کہ جو اس بری خصلت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت اس بری خصلت میں پڑی ہوئی ہے کہ جہاں ذرا سا کسی کو اجنبی جگہ پر دیکھ لیا، کسی اجنبی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی اجنبی راستے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی گناہ کی جگہ کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا، تو بس وہیں دل کے اندر خیالات آنے شروع ہو گئے اور اس کے تعلق سے بدگمانیاں شروع ہو گئیں کہ اس نے یہاں سے جاتے ہوئے ایسا کیا ہوگا، اچھا اس سے تعلق ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، جب اس کا تعلق اس سے ہے تو یہ بھی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس طرح کے کام کرتا ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں آدمی اپنے خیالات میں لاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک بری خصلت جو دل کو میلا کرتی ہے وہ کسی کی توہ میں پڑنا، جو حقیقتاً بدگمانی کے بعد میں وجود میں آتی ہے، کہ جب آدمی بدگمانی سے باز نہیں آتا تو پھر اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی توہ میں پڑ جاتا ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تو یہ ہے تجسس، یہ ہے توہ میں پڑنا، یہ ہے برائی کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پڑ جانا۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ موقع ملے اور میں اس کی عزت کو اچھالوں، میں اس کو معاشرے میں ذلیل کر دوں۔ اور بہت سے تو زبانوں سے کہتے بھی ہیں کہ میں اس کی حقیقت کھول کے رکھ دوں گا، میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا، میں اس کو دو آدمیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ عزت کو پامال کرنے کے لیے آدمی تجسس میں پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی انسان کے دل کو گندا کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اگلی بات جو بیان کی، اس پر تو احادیث بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کی غیبت نہ کرے۔ جب آدمی کسی کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے، اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو پھر وہ اس کے توہ میں پڑتا ہے، تجسس میں پڑتا ہے۔ اب تجسس میں جب پڑے گا، اگر اس سے باز نہیں آیا تو پھر ایسی شکل کے اندر جگہ جگہ بیٹھ کر یہ آدمی اس کی غیبت کرے گا کہ فلاں صاحب کو میں نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں آدمی جو فلاں گناہ میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر شرابی ہے، شرابی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، جوا سٹا کھیلنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، نشہ کرنے والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ تو اب ایسی شکل کے اندر یہ جگہ جگہ اس آدمی کی غیبت کر رہا ہے۔ اور غیبت کتنا خطرناک گناہ، کتنا خطرناک گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آگے اسی جملے سے آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ یہاں پر مردہ کا لفظ استعمال کیا،
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، حلالا نہیں، اس لیے کہ انسان کو ذبح کرنے کے بعد انسان حلال نہیں ہوتا، اور نہ ہی حیّن کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے زندے بھائی کا گوشت، بلکہ میت کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اگر تحقیق سے غور و فکر کریں تو ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی جانور کو ابھی ذبح نہیں کیا گیا، وہ جانور حلال ہے، مثال کے طور پر بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، ابھی اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ موٹا تازہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں، تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی بھاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک لذت سی آتی ہے کہ اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت بڑا شاندار ہوگا۔ تو ایسے ہی انسان کو دیکھ کر جب انسان خوبصورت ہو، صحت مند ہو، تو ایسی شکل کے اندر اس کی آنکھیں اس کی طرف جب اٹھتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا ڈیل ڈول ہے۔ تو یہاں کسی نہ کسی درجے میں ایک لذت سی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں، اسی جانور کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اب ایسی شکل میں یہ اس کے گوشت کو ذائقے کے ساتھ استعمال کرتا ہے، قسم قسم کے پکوان بناتا ہے، پھر ان کو کھاتا ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں بھائی کے تعلق سے حلالن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ انسان ذبح کرنے کے بعد حلال تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دل کے اندر اگر حلال کا لفظ استعمال کیا جاتا، ذبحن کا لفظ استعمال کر دیا جاتا، تو ہو سکتا تھا دل میں یہ خیال آ جاتا کہ ہاں انسان کو بھی ذبح کرنے کے بعد میں دل کے اندر ایک طرح کی لذت آ سکتی ہے، لیکن میت کا لفظ استعمال کیا ہے تو جیسے جانور مردار ہو جائے، یہی جانور جو صحت مند تھا، موٹا تازہ تھا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اچانک ہی مر گیا، تو اب اس کے مرنے کے بعد میں چاہے اس کی کھال کو اتار لیا جائے، پھر بھی دل کے اندر ایک کراہیت رہتی ہے، دل کے اندر یہ احساس بھی نہیں آتا کہ ہاں اس کے گوشت کو استعمال کیا جائے، کیونکہ مردار سے ایک قسم کی نفرت ہوتی ہے۔ تو جب جانوروں سے، جانور مردار ہوں، ان سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اگر یہی بھائی جس کی غیبت کی جا رہی ہے یہ مر جائے، تو اب اس کے بدن کے اندر سے صحت مند تھا، خوبصورت تھا، مردار ہونے کے بعد میں جو لذت آ سکتی تھی، دل کے اندر ایک میلان آ سکتا تھا، میت کا لفظ استعمال کر کے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، کیونکہ مردار سے انسان انتہائی درجے کی نفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری عادت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی غیبت کرو گے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عملی طور پر سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ طبیب ہیں، حکیم ہیں امت کے لیے۔ آپ کبھی تو اپنے اقوال سے، اپنے خوبصورت کلام سے ہم انسانوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی آپ عمل کے ذریعے سے اس امت کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ ایک عورت سے ایک گناہ سرزد ہو گیا،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ وہ صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا اس وقت تک چین نہ آتا جب تک کہ اس گناہ سے معافی نہ مل جاتی۔ اگر گناہ ایسا ہوتا کہ اس پر صرف توبہ ہے تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ توبہ نہ کر لیتے، اور اگر گناہ ایسا ہے کہ اس پر حد متعین ہے تو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک کہ اپنے اوپر حد نافذ نہ کرا لیتے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کا ایک عام سا طرز تھا زندگی کے اندر، اور ایک ہماری زندگی کا طرز ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اللہ معاف فرمائے تو ہم اس کو چھپانے کے بجائے اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں گناہ میں نے کر لیا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ گناہ کیا، آج یہ میں نے گناہ کیا، جبکہ میرے بھائیوں گناہوں کے تعلق سے احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیات کے اندر صرف گناہوں کے تعلق سے نہیں، انسان کے ہر عمل کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر گواہ مقرر کر دیے۔ آیت کریمہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کانوں سے، انسان کی نگاہوں سے، انسان کے دلوں سے پوچھے گا، اور یہ سارے اعمال بیان کریں گے کہ آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، کانوں سے کیا کیا سنا، اور دل کے اندر کیا کیا جذبات آئے، کیا کیا خواہشات آئیں، پھر ان پر کس طرح کا عمل کیا، سب کے تعلق سے پوچھا تاج ہوگی۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھوں کے پورے یہ سب کے سب بیان دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر یہ پورے گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ تسبیحیں پڑھی اور یہ اچھے کام کیے، اور جس زمین سے ہم چمٹے ہوئے ہیں، اس زمین سے نہ تو ہم جاگتے ہوئے جدا ہو سکتے، نہ سوتے ہوئے جدا ہو سکتے، نہ بیٹھے ہوئے جدا ہو سکتے، نہ چلتے ہوئے جدا ہو سکتے، جب تک زندہ ہیں اس زمین پر ہیں ایک قسم ایک طرح سے چمٹے ہوئے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو اسی زمین کے اندر دفن کیے جائیں گے۔ تو اس زمین کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کہ یہ تو ساری وہ باتیں بیان کر رہی ہے کہ جو میں نے اس کے اوپر کی تھی، چلو محفل میں کیے تھے وہی بتلا دیتے، میں نے جو تنہائی میں کام کیے ہیں وہ بھی سب بیان کر دیے۔ بلکہ بزرگان دین تو آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ صرف زمین نہیں، انسان جو یہ کپڑا استعمال کر رہا ہے، بدن سے لگا ہوا ہے، جب یہ گناہ کرتا ہے تو یہ کپڑا بھی اس کے گناہ پر گواہ بن جاتا ہے۔ جس جگہ پر یہ گناہ کر رہا ہے اگر وہ جگہ ویران ہے، بنجر ہے، تو وہاں کی کنکریاں، وہاں کی گھاس پھوس کے تنکے، یہ سب کے سب گواہ بنتے ہیں، اور جس محل کے اندر یہ گناہ کر رہا ہے وہاں کی اینٹیں، وہاں کی چھت، وہاں کا فرش، وہاں کی قالینیں، وہاں کے گدے، وہاں کے تکیے، یہ سب کے سب گواہ بنتے ہیں۔ کتنے گواہوں سے بچے گا؟ دنیا کی عدالت کے اندر تو اگر کسی مقدمے میں صرف 2 آدمی گواہ بن جائیں تو جج فیصلہ کر دیتا ہے، اور آخرت میں وہ اللہ جس کی عدالت میں صرف انصاف ہی انصاف ہوگا، کوئی طرفداری نہ ہوگی، اس کی عدالت میں جب اتنے سارے گواہ کھڑے ہوں گے
تو اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ تو کیسے بچ پائے گا؟ تیرے مقدموں پر اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ سنائے گا تو اس وقت میں تو کس کو منہ دکھائے گا؟ ذرا تصور تو کر کہ آج دوستوں میں بیٹھ بیٹھ کر جو تو اپنے گناہوں کو گنا رہا ہے، فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، دوستوں سے بیان کر رہا ہے، کیا اتنے سارے گواہ تیرے گناہوں پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ گواہ کم ہیں جو تو اپنے دوستوں کو بھی گواہ بنا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے یہ غیبت کا گناہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ پر یہ جتنوں سے بھی کہتا ہے، یہ گناہ میں سب کو اس غیبت کے گناہ پر گواہ بناتا ہے جس سے بھی غیبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت یہ تھی، اور بڑی اچھی عادت تھی، کہ اگر گناہ ہو جاتا تو اس وقت چین نہ آتا جب تک کہ توبہ نہ کر لیتے، اور اگر گناہ ایسا ہوتا کہ اس پر حد مقرر کی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ پر حد نافذ کراتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی، اس نے بھی یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، لیکن اس نے جب اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شواہد سے معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعتاً اس سے گناہ ہوا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو سنسار کر دو۔ چنانچہ جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، زنا کا گناہ تھا، اس زنا کے گناہ پر اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جا رہا تھا، تو ایک صحابی کی زبان سے، اس کے تعلق سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ تو دنیا سے جا چکی، اب وہ دنیا سے چلی گئی، اگلے عالم میں پہنچ گئی۔ اب ادھر اس عورت کے تعلق سے ان صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ایسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھے، چلے تو تھوڑے فاصلے پر چلے ہیں، راستے میں کنارے میں ایک مرداب پڑا ہوا ہے جو پھول گیا ہے، پھٹنے کے قریب ہے، اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرداب میں سے کھاؤ۔ وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ یہ تو مرداب ہے، مرداب تو حرام ہے، اور پھر یہ پھول گیا ہے، اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس میں سے میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے تعلق سے جو بات تم نے کہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اتنا ناپسندیدہ اس مرداب میں سے کھانا نہیں جتنا ناپسندیدہ اس عورت کے تعلق سے تم نے کلمات کہے ہیں، یعنی اس کی غیبت کی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں یہ بیماری اتنی عام ہے کہ ہماری بسا اوقات مجلسیں، محفلیں سجائی جاتی اسی لیے ہیں تاکہ ان میں بیٹھ کر ہم اپنے ان بھائیوں کی جو ان محفلوں میں موجود نہیں ہیں غیبتیں کریں، برائیاں کریں۔ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 باتوں کو بیان فرمایا کہ ان 6 باتوں کی وجہ سے آدمی کا دل میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ دل صاف ستھرا ہوگا تو یہ پورا جسم بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ دل گندا ہو جائے گا، میلا کچیلا ہو جائے گا، تو پھر ایسی شکل کے اندر
پورا جسم خراب ہو جائے گا، پورا جسم میلا کچیلا ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ جو دل گندا ہو چکا ہو، جو دل میلا ہو گیا ہو، جس دل پر گناہوں کی سیاہی جم گئی ہو، تو اس دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور آئے گا یا شیاطین کا اس دل کے اوپر تسلط ہوگا؟ خود فیصلہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ ذکر اللہ کا یہ نور ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، شیاطین اس دل سے دور بھاگتے ہیں، شیاطین کا تسلط ختم ہوتا ہے، دل آباد ہوتا ہے۔ تو جس دل کو ہم نے پہلے سے ہی گندا کر رکھا ہو، میلا کر رکھا ہو، تو اب ایسی شکل کے اندر پھر ہم اللہ کے ذکر میں غفلت کرتے ہوں، یہاں تک کہ ہم سے فرائض کی پابندی بھی نہ ہوتی ہو، تو ہمارے دلوں کا کیا بنے گا؟ جبکہ ایک طرف بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ جب ایک لمحے کے لیے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو ان کا چرچا پرندوں کے درمیان میں ہو گیا، اور ان کو یہ کہا ایک پرندے نے کہ بایزید بستامی تو مر چکے۔ جب ان تک اطلاع پہنچی، کیونکہ ایک انسان نے سن لیا تھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے جب اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے ایسے ایسے واقعات سنا، تو پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں آ رہا تھا تو ایک پرندے نے کہا تھا کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے معلوم ہے، تو دوسرے پرندے نے کہا کہ یہ بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے، تو دوسرے پرندے نے کہا کہ آپ جانے سے کیا فائدہ، وہ تو مر چکے، لیکن میں جب یہاں آیا تو میں نے آپ کو زندہ پایا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ وہ وقت کیا تھا، کس وقت کی یہ بات ہے، تو اس شخص نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر توقف کیا، سوچا اور کہا کہ ہاں ان پرندوں نے بات بالکل صحیح کہی، اس لیے کہ میں اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر اللہ کے ذکر سے غافل ہونے پر ان کو پرندے مردہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے 24 گھنٹوں میں اکثر اوقات اللہ کی یاد سے غافل گزرتے ہوں، تو ایسی شکل میں ہمارا کتنی مخلوقات کے درمیان میں یہ تذکرہ ہوتا ہوگا کہ یہ زمین پر کتنے مردے ٹہل رہے ہیں، یہ زمین پر کتنے مردے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں، ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائیں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آئے، ہم مقصد زندگی پر اور صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، تو ہمیں جہاں ذکر کرنے کی اشد ضرورت ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، وہیں اپنے دلوں کی صفائی کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ بری عادتیں جو ہمارے درمیان میں ہمارے اندر پنپتی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر ان سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان سے نہ روکا تو ہمارا دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا، پھر ایسی شکل کے اندر ہم اپنے باطن کی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اللہ کے ذکر سے جو نفع حاصل ہونا چاہیے، حقیقتاً وہ نفع حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت میں بس یہی چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کے درمیان میں عرض کر دی ہیں۔ آپ سے پہلے میں خود محتاج ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سبھی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔